السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعات، میری ماں اور بہنوں، میں آج آپ کے سامنے ایک ایسی بات لے کر کے آئی ہوں، ایک ایسی چیز لے کر کے آئی ہوں کہ جس کا ہمارے معاشرے میں بہت ہی اہم مقصد ہے، بہت ہی اہم کام ہے، لیکن ہم اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں، ہم وہ کام نہیں کرتے۔ میں آئیے ذرا آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ بے نمازی کا انجام کیا ہے، بے نمازی عورت کس کو کہا جاتا ہے، اور بے نمازی اللہ کے ہاں کیسی عورت ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو اپنے مسلم اور غیر مسلم کے درمیان فرق کر دیتی ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز ہمارے دین کا ستون ہے، نماز ایک ایسی چیز ہے کہ قیامت کے دن جس کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن ایک عورت کو اللہ بلائیں گے اور کہیں گے کہ جی تم نے نماز کیوں چھوڑ دی؟ وہ کہے گی کہ میرے خاوند اور میرے رشتہ داروں کی وجہ سے، میری فیملی کی غفلت کی وجہ سے میں نے نماز کو چھوڑ دیا۔ میں اپنے خاوند کی نافرمانی نہیں کر سکتی تھی، میں اپنے خاوند کے ڈر کی وجہ سے اس نماز سے غفلت محسوس کرتی رہی اور غفلت برتتی رہی۔ میری عزیز ماں بہنوں، جب اللہ فرمائیں گے کہ اے میرے فرشتوں جاؤ اور جا کر کے فرعون کی بیوی آسیہ کو بلا کر لے آؤ، جب آسیہ حاضر ہو جائیں گی تب اللہ اس بندی سے کہیں گے ہاں بتاؤ اب تمہارا شوہر اس سے آسیہ کے شوہر فرعون سے زیادہ سخت تو نہیں تھا نا؟ جب وہ یہ بات کریں گی تو عورت وہ بندی پریشان اور حیران ہو جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے یہ آسیہ کے شوہر فرعون وہ فرعون تھا جس نے اپنی بیوی پر اتنے ظلم ستم کیے، اتنا ظالم شوہر تھا، لیکن پھر بھی آسیہ نے اپنی نمازوں کو نہیں چھوڑا۔ اگر کسی نے سب سے پہلے نماز چھوڑنے کو کہا تو فرعون نے کہا، اپنی بیوی سے کہا، لیکن فرعون کی بیوی نے اللہ کے حکم کے آگے اپنے خاوند کی نافرمانی کر لی، اپنے خاوند سے ناراض ہو گئی، لیکن اپنے اللہ کے سامنے اپنے اللہ کے ڈر سے اور تقوی اختیار کر کے نمازوں کی پابندی کرتی رہی۔ وہ بندی جو کہہ رہی تھی کہ خاوند کی پریشانیاں اور خاوند اپنی فیملی کی مصروفیات میں نماز سے غفلت برتتی رہی، اس سے اللہ فرمائیں گے تو اپنے خاوند کی نافرمانی یا اپنے شوہر کی اپنی فیملی کی مصروفیات کی وجہ سے نماز کو نہیں چھوڑتی رہی، بلکہ یہ تیری ہی غفلت تھی اور تیری ہی غفلت کی وجہ سے تو نے اپنی نمازوں کو چھوڑا ہے۔ اللہ فرشتوں سے حکم کریں گے اس بندی کو لے جاؤ اور جا کر کے جہنم میں گھسیٹتے ہوئے داخل کر دو۔ معزز سامعات، یہ ہے جہنم میں جانے کا ذریعہ، نماز کو چھوڑ دینا، نماز میں غفلت برتنا اور پھر کہنا کہ ہماری فیملی میں بہت کام تھا یا ہمارے شوہر نے ہمیں اس بات کا حکم دیا تھا، ہم نے اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی تھی اور ہم نماز سے محروم رہ گئی ہیں۔ میری عزیز ماں بہنوں، جو اس دنیا میں کامیابی چاہتا ہے نماز کو پابندی سے پڑھا کرے اور اللہ انشاءاللہ اللہ آخرت میں بھی اور اس دنیا میں بھی کامیابیوں سے نوازے گا، اور ہم اللہ کے قرب کے زیادہ نزدیک بھی ہو جائیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کریں، لمبی لمبی قرات کیا کریں تاکہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو جائے اور اللہ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔